اندھیرے میں بھی اٹھایا گیا
مجلسیں ہوتی تھی ہو جاتی تھی، لوگ جانتے نہیں، لیکن انہوں نے بتایا کہ دیکھو کہ جس طریقے سے عاشور کا دن اسی طریقے سے کی شہادت فاطمہ زہرا، کیونکہ فاطمہ زہرا پہ اتنی مصیبتیں پڑی ہیں کہ بیوی کو خود کہنا پڑا کہ اتنے مصائب میرے اوپر بابا پڑے، اگر دن میں پڑھتے تو رات میں تبدیل ہو جاتے، تاریکیوں میں تبدیل ہو جاتے۔ تو بالخصوص ہر جگہ یہ پروگرام کیا جا رہا ہے، اور یقیناً دیکھیے کہ فرش ادا پہ آنے والا جو انسان اگر خلوص نیت سے اپنی جبر ناظرین کو ان کے در پہ تھم کر دیتا ہے تو اہل بیت عطا کرتے ہیں، اور یقیناً یہ ہوتا ہے کہ بس یقیناً وقت قیمتی ہوتا ہے اور ہر انسان کے لیے کہ اور بھی بہت سے کام ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، اور میں اپنے وقت ہی میں رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس یہ ہوتی کہ بس جانا ہے، لیکن اتنا احساس کیجیے کہ جتنی دیر فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں کم سے کم ہمیں ثواب مل رہا ہے، ہم ثواب سے محروم نہیں بلکہ ہمیں ثواب مل رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا، جلدی سے مجلس ہو جاتی، جلدی سے پروگرام ہو جاتا، ہم بھی چلتے ہیں، یہاں جاتے وہاں بیٹھتے، یہاں چوراہے پہ بیٹھتے، یہاں کی بات وہاں کی بات، ایمان کی بات ایمان کی بات، اور زمانہ آ گیا کہ موبائل 12 بجے 1 بجے 2 بجے تک، اس سے فرصت نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، بہت تیزی سے، لیکن کم سے کم ہم اس فرش عزا پہ آ رہے ہیں تو ایک ایک سانسیں جو ہیں ہماری جو ہے جا رہی ہے۔ یقیناً اس فرش عزا پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا کہ جب تم فرش عزا پہ آتے ہو تو زور زور سے سانسیں لیا کرو، تو مولا جی کیوں؟ کہ جب تم سانسیں لو گے تو تمہاری بیماری دور ہوتی چلی جائے گی۔ مولا وہ کیسے؟ کہ میرے جب کا فرمان نہیں سنا، وذکر ہونا شفاؤں، کہ ہمارا ذکر شفا ہے۔ تو فرش عزا پہ بیٹھیں گے، ٹینشن سے دور ہوں گے، بیماری سے دور ہوں گے، غیبت سے دور ہوں گے، اور یہ وہ فرش عزا وہ جگہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ جو ہے نبی کریم آتے ہیں۔ جب نبی کریم آئیں گے تو ملائکہ بھی آئیں گے، ملائکہ آئیں گے تو آدم بھی آئیں گے، نوح بھی آئیں گے، شیف بھی آئیں گے۔ ابھی تو نہ جانے اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، نہ جانے کس کے پہلو میں آدم بیٹھے ہوں، نوح بیٹھے ہوں، ابراہیم بیٹھے ہوں، بابا دے بلند صلوات کبھی یہ نہ سوچیے گا کہ یہ پہلی مجلس کے بعد اب دیکھیں کون ذاتی پڑے گا، یہ فلاں مولانا فلاں مجلس فلاپ ہو گئی۔ ہمارے لیے سماج میں معاشرے میں ہمیشہ تلنا کی جاتی ہے، یہ ملاتا ہے کہ فلاں نے بہت اچھی پڑھی اور فلاں نے بہت خراب پڑھی، فلاں مولانا آئے تھے سرکار کیا بتائیں کہ مطلب جو ہے مریض جو ہے وہ سپر ہیٹ ہو گئے، یہی ہوتا ہے نا۔ ارے اچھا خاصا موڈ میرا خراب کر دیا سرکار، کہ کیوں صاحب اتنا پیسہ بھی خرچ کیا، اتنے دور سے مولانا بھی بلایا، ہمارے مولوی صاحب نے میں نے تھوڑی فلاپ، پیسہ بھی ہمارا بیکار گیا، سب کچھ بیکار، اور فلاں لگی ہمارا پیسہ تر گیا۔ دیکھیے پہلی تو بات اپنے ذہن کو چینج کیجیے، اس فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ذکر ہمارا نہیں ہو رہا، آپ کا نہیں ہو رہا ہے، جو ہے کہ نہیں ہے، نہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے نہ آپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ کبھی مجلس فلاپ نہیں ہوتی، کبھی مجلس خراب نہیں ہوتی، اس فرش عزا پر کائنات کی شہزادی آتی ہے۔ تو اپنے معیار کو اپنے مزاج کو بدلیے، یہ فرش عزا وہ ہے کہ جو اکڑ کے آتا ہے اسے جھکایا جاتا ہے، جو جھک کے آتا ہے اسے جھکایا جاتا ہے۔
کتاب میں، طاہر کتاب میں، منظم کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، یہ وہ پروردگار عالم کی جس نے قرآن مجید کو معجزہ بنایا، اس پروردگار عالم میں 6666 آیتیں ہیں، ایک ایک جملہ جو ہے معجزہ ہے، نہ لفظ پہ شک کر سکتے ہیں سرکار، نہ پیش پہ شک کر سکتے ہیں، نہ حرکت پہ شک کر سکتے ہیں۔ اللہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا، دیکھو زمانے والوں، ہم نے تمہارے درمیان جب اس قرآن مجید کو بھیجا ہے تو ہم نے، اللہ نے کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش پائی نہیں جا سکتی۔ پھر قرآن کی آیت کہ لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ دنیا کا کوئی کچھ کو طرح ایسا نہیں ہے کہ جو کتابیں مبین میں موجود نہ ہو۔ پھر اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ سنو، ہم نے اس قرآن مجید کو تمہارے درمیان نور بنایا، مبین بنایا۔ ہم نے اس قرآن مجید کو نور بنایا، مبین بنایا۔ ہم نے نبی کی ذات کو مبین بنایا، ہم نے جو ہے اہل بیت کی ذات کو نور بنایا اور مبین بنایا۔ اب ہمارے چھوٹے بھائی یہ اعتراض نہ کرے کہ مولانا صاحب اتنی آیتیں کیوں پڑھتے ہیں، تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اپنے چھوٹے بھائیوں کے دلوں میں اتنی قرآن کی آیتیں بھر دوں کہ جب یہ سامنے والے سے باتیں کریں تو قرآن کی آیت بولے، جھوٹے کی روایت نہ بولیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ لے کے جائیں گے۔ تو اللہ نے قرآن کو جو ہے نور بنایا، اہل بیت کی ذات کو نور بنایا۔ اللہ نے جب اس قرآن مجید کو نور بنایا، اہل بیت کی ذات کو نور بنایا، قرآن کو مبین بنایا، اہل بیت کی ذات کو مبین بنایا۔ جب اللہ نے بنایا، ہم نے کہا میرے معبود، جب تو نے اس قرآن کو نور بنایا، تو نے اس قرآن مجید کو کہاں نازل کیا؟ کہ پڑھ قرآن کی آیت کہ ہم نے اس قرآن مجید کو محمد کے قلب پہ نازل کیا، وَنَزَلَ بِرُوحِ الْأَمِينِ عَلَى قَلْبِ محمد۔ ہم نے اس قرآن مجید کو محمد کے سینے میں نازل کیا، ہم نے اس قرآن مجید کو نور بنایا، ہم نے اہل بیت کی ذات کو نور بنایا، ہم نے محمد کے سینے پہ قرآن مجید کو رکھ دیا۔ اچھا، نور بنا کر رکھا۔ اچھا، جب اللہ نے اس قرآن مجید کو نور بنایا تو اللہ کو تمام علوم کا علم ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ زمین کیا ہے؟ قرآن کو علم ہے۔ یہ آسمان کیا ہے؟ قرآن کو علم ہے۔ ہوا کیا ہے؟ قرآن کو علم ہے۔ فضا کیا ہے؟ قرآن کو علم ہے۔ زمین کیا ہے؟ قرآن کو علم ہے۔ زمین میں رہنے والی مخلوقات کتنی ہیں؟ قرآن کو علم ہے۔ آسمان کیا ہے؟ قرآن کو علم ہے۔ آسمان کا رنگ کیا ہے؟ قرآن کو علم ہے۔ زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ قرآن کو علم ہے۔ اس کا حدود اربع کیا ہے؟ قرآن کو علم ہے۔ ملائکہ کیا ہے؟ قرآن کو علم ہے۔ ملائکہ کے نام کیا ہے؟ قرآن کو علم ہے۔ کام کے ساتھ ان کا نام کیا ہے؟ قرآن کو علم ہے۔ سمندر کیا ہے؟ قرآن کو علم ہے۔ سمندر میں رہنے والی مخلوقات کتنی ہیں؟ قرآن کو علم ہے۔ ان کا رنگ کیا ہے؟ قرآن کو علم ہے۔ ان کی تعداد کیا ہے؟ قرآن کو علم ہے۔ لو کیا ہے؟ قرآن کو علم ہے۔ قلم کیا ہے؟ قرآن کو علم ہے۔ کرسی کیا ہے؟ قرآن کو علم ہے۔ قاب قوسین کیا ہے؟ قرآن کو علم ہے۔ جب اللہ نے سارا علم محمد کے سینے پہ نازل کر دیا، نہیں ابھی آپ توجہ دیں گے، جب اللہ نے پورا علم جو ہے قرآن میں رکھا، رکھنے کے بعد ایک جگہ قرآن کی آیت ہم نے سارا علم جو ہے محمد کے سینے پہ رکھ دیا، اعلیٰ قلب محمد کے سینے پر جبریل کے ذریعے۔ تو اسی نبی کریم نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا، اے میرے صحابیوں، تمہیں پتا ہے کہ میرا قلب کہاں ہے؟ کہا میرے قلب کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ علامہ
علامہ شبلنجی رحمۃ اللہ سنت کے عالم دین اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا قلب ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. تو اللہ نے پورا علم فاطمہ کے قلب میں نازل کیا. اللہ نے کہا ہم نے اس قرآن کو جبریل کے ذریعے محمد کے سینے پہ نازل کیا. محمد کہتے فاطمہ میرا قلب ہے. بآواز بلند تو ہم نے قرآن کو نور بنایا، اہل بیت کی ذات کو نور بنایا، فاطمہ کی ذات کو نور بنایا. اے میرے معبود، میری عادت ہے میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں کہ میرے معبود جب تو نے اس قرآن کو نور بنایا، بنانے کے بعد اس قرآن مجید کو کہاں نازل کیا، کب نازل کیا؟ کب پڑھو قرآن کی آیت کہ جب ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا تو کب نازل کیا میرے معبود؟ کہا سنو، ہم نے اس قرآن مجید کو وشہر رمضان الذی، ہم نے اس قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا. اے میرے معبود، تو نے اس قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا؟ اچھا، تو یہ مہینے میں دن بھی ہے، رات بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، اجالا بھی ہے، تاریکی بھی ہے. کا پڑھو سورہ دخان کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے اس قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا. اے میرے معبود یہ بتا دے تیری مبارک رات کا نام کیا ہے؟ پھر پڑھو قرآن کی آیت. جو پانچوں وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ جانتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. کہ ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا. انا حروف مشبہ بالفعل ہے کہ نہیں، ظرف زمان مضاف مضاف الیہ. ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا. اچھا یہ بتائیے کہ قرآن کے مفاہیم کو ذرا سمجھیے کہ سرکار شاہد بھائی دیکھیے کہ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں یا میں آپ سے پوچھوں کہ یہ بتائیے کہ صبح کی کیا رکعت ہے تو آپ کہیں گے بھائی صبح کی 2 رکعت نماز ہے. کیوں میں کہہ دوں ارے آپ کیا جانیں، مجھ سے لوگ یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں. یہی تو قرآن کا فلسفہ لوگ سمجھیں. اللہ کہہ رہا جی ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا. پھر اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. ما استفہامیہ جب یہ کسی لفظ میں داخل ہوتا ہے تو بلندی کے معنی دیتا ہے، کون کیا چیز کے معنی دیتا ہے. اللہ کہتا ہے تم کیا جانو گے شب قدر کیا ہے؟ تم کیا جانو گے شب قدر کیا ہے؟ تو بھائی پہلی آیت انا انزلنا فی لیلۃ القدر، تو پہلی آیت نے بتایا کہ یہ محکم ہے، دوسری آیت نے بتایا کہ یہ متشابہ ہے. تو محکم کی تفسیر ہوتی ہے، متشابہ کی تعبیر ہوتی ہے. باتیں نہیں ہیں. محکم کسے کہتے ہیں؟ انا انزلنا فی لیلۃ القدر. یہ آیت کون سی ہے؟ یہ محکم ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ کیا یہ متشابہ ہے تو محکم کی تفسیر ہوتی ہے، متشابہ کی تعبیر ہوتی ہے. مطلب سرکار کہ محکم کے معنی جس کے معنی سمجھ میں آ رہا ہو ہے کہ نہیں ہے. اچھا متشابہ کی تعبیر ہوتی ہے یعنی سامنے تو اس کے معنی سمجھ میں آ رہا ہو لیکن باطن میں اس کے معنی کچھ اور ہو، اسے کہتے ہیں متشابہ ہے کہ نہیں ہے. ظاہراً سامنے میں تو سمجھ میں آ رہا ہو لیکن باطن میں اس کے معنی کچھ اور ہیں، غیب میں کچھ اور ہیں، اسے کہتے ہیں متشابہ. تم کیا جانو گے شب قدر کیا ہے؟ اسی لیے تو مولا کا
چاہنے والا ابو بصیر جب مولا کے دروازے پہ پہنچا، چھٹے امام کے پاس پہنچا، مولا نے دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد کہا ابو بصیر تمہارا انتظار تھا، کہا مولا یہ بتائیے قرآن کی آیت ہے یہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، مولا نے کہا ہاں سنو یہ قرآن کی آیت ہے، اس کی جو ہے تفسیر نہیں ہوگی بلکہ تعویل ہوگی، کہا مولا یہ بتائیے کیا آپ کو بھی نہیں معلوم، کہا سنو جس کے قلب میں قرآن نازل ہوا ہو، جس کے ذہن میں قرآن نازل ہوا ہو، جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہو، جس کے گھرانے میں قرآن نازل ہوا ہو، اگر ہم نہ بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ کہا ابو بصیر سنو اب اس کی تفسیر نہیں ہوگی بلکہ تعویل ہوگی، کہا سنو اللیلۃ فاطمہ چھوٹے بھائیوں کے لیے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، سمجھدار ہیں، علماء کا بھی مجمع ہے، تو قرآن میں دو طریقے کی آیتیں نازل ہوئی، محکم متشابہ۔ تو قرآن کو کہاں نازل کیا؟ محمد کے سینے، تو قلب شب قدر ایک مرتبہ اور باوال بلند صلی اللہ کر سکتا ہوں کہ جب پرمیشن مل گیا مولا کی طرف سے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا، تم کیا جانو گے فاطمہ کیا ہے؟ متشابہ محکم، اس سے پہلے میں نے کہا تھا قلب شب قدر، اگر ذہن میں یہ بات ہے اس لیے میں نے تھوڑا سا گہرائی میں جا رہا ہوں کہ محکم کسے کہتے ہیں، متشابہ کسے کہتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اور بابا نے بلند سورہ حجرات کی ہے کہ محکم کی تفسیر ہوتی ہے، متشابہ کی تعویل ہوتی ہے، قلب لیلۃ القدر ہے کہ نہیں ہے؟ متشابہ محکم سورہ حجرات کی آیت اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ کہتا ہے کہ ایمان سے محبت کرو، بھائی جو سمجھ جائے اسے میرا سلام۔ اللہ کہتا ہے کہ قرآن میں کہ ایمان سے محبت کرو، ایمان سے محبت کرو۔ میں جب سرزمین پہ آیا لوگوں نے گھیر لیا، سرکار یہ بتائیے کہ بڑے بڑے لوگوں سے پوچھا میں نے کہ ایمان کے معنی کوئی کہتا ہے نماز، میں مولانا کے پاس گیا اور جانے کے بعد یہاں کے امام جمعہ والجماعت ہیں، میں نے پوچھا انہوں نے کہا روزہ، فلاں سے پوچھا میں نے بنارس لگایا انہوں نے کہا وہ ایمان کے معنی یہ، آپ پوچھتے چلے جائیں گے، لوگ اٹھا کے دیکھیے تو لوگ کہیں گے ایمان کے معنی یہ، ایمان کے معنی یہ، ایمان کے معنی یہ، ایمان کے معنی یہ، مسئلہ نہیں حل ہو پایا۔ آپ پتا کر کے بتائیے، اچھا سرکار جب میں جاؤں گا جانے کے بعد اللہ میاں سے پوچھوں گا، جانے کے بعد آپ کو بتاؤں گا۔ اب میں پہنچا حج کے میدان میں جہاں پر اللہ میاں کے لوگ، اللہ میاں کے بیٹے پہنچ جاتے ہیں 20-25 لاکھ، ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا اللہ ظاہر ہو جا، اللہ ظاہر ہو جا، اللہ ظاہر ہی نہیں ہوتا، اللہ نہیں ظاہر ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی کہ ہم ہر وقت کسی کا جواب نہیں دیتے، اچھا پوچھ کیا پوچھنا ہے؟ ہم نے کہا پروردگار عالم میں یہاں پہ گیا تھا ایک گاؤں
आजम गढ़ और गांव का नाम है पानी पट्टी और जिले का नाम है आजमगढ़। पहुंचने के बाद मेरे बगल में गांव है, जब मैं वहां पहुंचा मोमिन ने मुझसे पूछा कुरान की आयत है, अल्लाह ने अपनी किताब में कहा कि वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, अल्लाह कहता है ईमान से मोहब्बत करो। कोई कहता है नमाज, कोई कहता है रोजा, कोई कहता है हज। एक मर्तबा जैसे मैंने अल्लाह से पूछा, कहा खामोश, आयत भेजना मेरा काम है, तफसीर मेरा मोहम्मद करेगा। में बांध के ले जाइए। अब जैसे ही मैंने सुना मैं उल्टे पांव पहुंचा। कहां पे पहुंचा? नबी करीम के पास पहुंचा। कहा क्यों, कहां से आए हो? कहा सरकार में फला जगह से आया हूं। कहा क्या बात है? कहा मौजा पानी पट्टी में गया, वहां के मोमिन मुझसे पूछते हैं कि ईमान के माने क्या है। तो कोई कहता है नमाज, कोई कहता है रोजा, कोई कहता है हज। मैं अल्लाह के पास पहुंचा, अल्लाह ने मुझे डांट के भगा दिया कि आयत भेजना मेरा काम है, तफसीर मेरा मोहम्मद करेगा। एक मर्तबा झुंझला के पैगंबर ने कहा, ये बताओ क्या तुम खंदक के दिन सो रहे थे? क्या तुम खंदक के दिन सो रहे थे कि जब अली जा रहा था? अब जैसे ही अली चले, हमने अली को बुलाया। बुलाने के बाद अली के कमर पे पटका बांधा, अली के सर पे रोज सजाया, अली के हाथ में तलवार थी। अब जब अली चले तो हमने कहा देखो अब ये अली नहीं जा रहा है बल्कि कुल्ले ही पता ये चला कि अगर अली का दामन छोड़ोगे तो बेईमान कहलाओगे, हुसैन का दामन छोड़ोगे तो बेदीन
لیکن اللہ سورہ یاسین میں کیا کہتا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اے محمد تو اکیلا ہے جو صراط مستقیم کی طرف نہیں بلکہ صراط مستقیم کے اوپر ہے. آواز بلند صلوات دلیل کیا ہے؟ کہاں دلیل ہے؟ دیکھیے قلب فاطمہ محمد، ہم نے قرآن کو فاطمہ کے قلب پہ نازل کیا. یہی تو میں نے کہا تھا. علامہ شبلی جی نے لکھا اہل سنت کے عالم دین نے کا دلیل کیا ہے؟ اللہ نے جب محمد کو سب سے بلند بنایا کا دیکھیے پڑھیے. اللہ کہتا ہے کہ موسیٰ کا جی مالی سرکار توریت چاہیے. کہاں سرکار؟ زندہ الہی چاہیے. کہا ایسے نہیں دوں گا. کیسے ملے گی؟ کہا کوہ طور پہ آؤ تو دوں گا. ثابت کرنا چاہتا ہوں سرکار. دیکھیے عیسیٰ جی مالی کہیں بتاؤ انجیل چاہیے بائبل چاہیے. جی سرکار چاہیے. کیسے نہیں دوں گا؟ یروشلم کی پہاڑی پہ آؤ تو دوں گا. ہے کہ نہیں ہے؟ موسیٰ کو توریت ملے پہاڑی پر، عیسیٰ کو بائبل ملے پہاڑی پر. اب اللہ میرے حبیب سے مخاطب ہو کے کیا کہتا ہے؟ اے میرے طہا، اے میرے یاسین، اے میرے مدثر، اے میرے مزمل، عبداللہ کے یتیم، آمنہ کے لال، اپنی ٹوٹی ہوئی جوتیوں سے کعبہ قوسین کو ڈھونڈنے والے محمد، تجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جہاں ہوگا قرآن وہاں جائے گا. محمد وہاں آیت، محمد منبر پہ آیت، منبر پہ محمد غار میں آیت، غار میں محمد میدان میں آیت، میدان میں. تو جہاں محمد وہاں آیت. لیکن میں کیا کروں؟ جس اللہ نے یہ قانون بنایا اسی اللہ نے ایک دن وہ قانون توڑ دیا. اے محمد، اے محمد، آج تطہیر کی آیت آنے والی ہے. اب جہاں سیدہ ہوگی سیدہ ہوں گی وہاں آیت. تو اللہ نے قرآن کو فاطمہ کے قلب پہ نازل کیا. اچھا یہ جملہ میں پڑھ چکا ہوں، شاید میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. فضیلت میں کوئی آیت کی بات نہیں ہے. 6666 آیتیں اٹھا کر دیکھیے. اللہ نے قسم کھائی ہے تو کیسے قسم کھائی ہے؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن فاطمہ کی عظمت کو دیکھیے کہ جب فاطمہ، جب پنجتن فاطمہ کی چادر میں آئے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم. 6666 آیتیں ہیں. اللہ نے اپنی عزت کی قسم نہیں کھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا. سورج کی قسم، چاند کی قسم، ستارے کی قسم، زمین کی قسم، عرش کی قسم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. تین کی قسم، زیتون کی قسم، شہر مکہ کی قسم. لیکن پورے قرآن میں اللہ نے اپنی عزت کی قسم نہیں کھائی. لیکن جب پنجتن سیدہ کی چادر میں آئے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ میری عزت کی قسم، کیا آسمان بنایا تمہارے لیے، کشتیاں چلائی تمہارے لیے، سمندر بنائی تمہارے لیے. میری عزت کی قسم، یہ ساری کائنات ہاؤلائے تمہاری محبت میں بنایا. اگر ان کی عزت نہ کی تو اتنا بے عزت کروں گا کہ منہ دکھانے کے قابل. مرد اور بابا
انٹرنیشنل متواتر جس کا ماننا واجب ہے ان کے کہ فاطمہ کہتی ہے کہ بابا اتنے مسائل پڑے لیکن نبی کریم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو صحیح مسلم بخاری میں انٹرنیشنل تمام اہل سنت اہل تشیع حدیث کو مانتے ہیں. یہ نہیں کوئی کہہ سکتا چاہے وہ اہل سنت ہو چاہے وہ تشیعوں میں کوئی بھی عالم ہے کوئی بھی ہو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حدیث غریب ہے قوی ہے یا غریب ہے ضعیف ہے. نہیں سند کے ساتھ کہ فاطمہ وہ حضرت جس نے فاطمہ کو اس لیے مجھے جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. وہ نبی کریم کے کہ جب بیوی داخل ہوتی تھی تو نبی کریم کسی وزیر اعظم نے اس طریقے سے بیٹی کی عزت کی کسی صحابی نے اس طریقے سے بیٹی کی عزت کی. کائنات کا وزیر اعظم بات اتنا بڑا اور بیٹی کی تم میں بھاگ نبی کریم اتنا چاہتے بیوی کہتی ہے مصائب پڑھو کہ بابا کے مسائل چھیڑنے کے نام نہیں تصور کرنا احساس کیجیے گا آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. یقیناً فاطمہ کے دل سے پوچھیے کہ کربلا وفات سیدہ کو دیکھیے کہ جب بی بی فاطمہ زہرا کی شہادت ہوئی ہے تو ابا حسن سے پوچھیے حسن سے پوچھیے جناب زینب کے دل سے پوچھیے کیا کرتے ہیں. آپ نے ذاکرین سے اکثر جو ہے بی بی کے مسائل سنے ہیں اور سنتے رہتے ہیں لیکن بی بی نے جو کی ہے اس انداز میں دیکھیے کہ بی بی کیا فریاد کرتی ہے. بی بی کہتی ہے کہ زمانے والوں کیا جانتے ہو کہ بابا کی وفات کے بعد پیمنٹ چاہنے والے کچھ لوگ گھر میں داخل ہونے کے بعد آگ لکڑی لے کر پہنچنے کے بعد کہنے لگے کہ فاطمہ ابن حسن کو نکال دو ورنہ میں تمہارے گھر میں آگ لگا دوں گا. تو سیدہ کہتی ہے کہ میں نے کہا تمہیں نہیں معلوم اس میں جو ہے نبی کریم کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس میں رسول کی بیٹی ہے. تو جواب ملا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں میں آگ لگا دوں گا کہ ان کو بھی جلا دو گے کہاں میں جلا دوں گا. بیوی کہتی جانتے ہو میرے چاہنے والوں کتنی مصیبت ہے مصیبت اتنے میں جو ہے گھر میں آگ لگا دی گئی. اللہ اکبر. بیوی کہتی ہے ارے میرے اوپر چلتا ہوا دروازہ گرا ارے موسم کی شہادت واقع ہوئی میں زمین پہ گر گئی. بیوی کہتی ہے جب آگ کھلی تو میں نے کیا دیکھا ابو الحسن کے گلے میں رسی ارے کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے. ارے میں نے کیا دیکھا میں کہتی رہی لیکن ظالموں کو کام نہ آیا. ارے جیسے میں نے کہا ارے میرے ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال پریشان کر دوں گی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. نبی کہتی ہے کہ مسجد نبوی بلند ہوئی. اللہ اکبر. کہتی ہے ارے میں اپنے بابا کے وفات کے بعد یہ 75 دن یا 90 دن زندہ تھے. ہاں یہ 75 دن ہمارے لیے 75 سال لگتے تھے. ارے بیوی کہتی ہے ارے کوئی جو ہے بیوی یہ چاہے گی کہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلی جائے. ارے کوئی ماں یہ تمنا کرے گی کہ اپنے بچوں کو روتا بلکتا چھوڑ کر دنیا سے چلے جائے. اتنے مسائل اور بابے ازا بیوی یہی کہتے تھے اتنے مسائل
نصارہ میں تھے، نہ حاجرہ میں تھے، کسی میں نہیں تھے. اللہ اکبر. اب آپ جانتے ہیں ارے بیوی کہتی ہے میں نے اسما کو بلایا، بلانے کے بعد جو ہے میں نے وصیت کرنا شروع کیا. اے اسما دیکھو ابھی میرے بچے آئیں گے، حسن آئیں گے، حسین آئیں گے، پہلے انہیں کھانا کھلا دینا، اس کے بعد شہادت کی خبر دینا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے اسما دیکھو ابھی میں حجرے میں چلی جاؤں گی، جب تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا کائنات کے شہزادی اب اس دنیا میں موجود رہے. اللہ اکبر. کے شہزادے حجرے میں گئے جانے کے بعد جو ہے مصلی پہ پہنچے، تسبیح عبادت میں مصروف ہوئے. ارے دھیرے دھیرے آواز بند ہو گئی. ارے اسما سمجھ گئی کائنات کی شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئے. اتنے میں ابوالحسن آئے، اپنی ماں کو بلایا کہ اماں کہاں ہے؟ کہا اسما نے کہا بچوں پہلے تم کھانا کھا لو. کہا تمہیں نہیں معلوم کیا آپ نہیں جانتی؟ ارے جب بھی میں کھانا کھاتا ہوں تو ماں کے ساتھ کھاتا ہوں. ارے برداشت نہ ہوا، ارے بے ساختہ رونے لگے. اے بچوں وہ حسرتا وہ مصیبتا، ارے تمہاری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حسن یتیم ہو گئے، حسین یتیم ہو گئے. ارے روتے ہوئے مسجد میں پہنچے، بابا ہم یتیم ہو گئے، لیجیے اب میں مصائب ختم کر رہا ہوں. آج باب ازا غسل ہوا، ارے کفن پہنایا گیا. آپ کے یہاں بھی دستور ہے، ہمارے یہاں بھی دستور ہے. ارے جب جنازہ گھر سے نکلتا ہے تو جو قریبی ہوتے ہیں پہلے انہیں بلایا جاتا ہے. ذرا ترتیب ملاحظہ فرمائیے. ارے جناب سیدہ کا لاشا رکھا ہوا ہے، تمام چاہنے والے دیدار کر رہے ہیں. الوداع 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 الوداع. اتنے میں جو ہے ابوالحسن قریب کے سب سے دیدار کروا رہے ہیں. امام حسن پہنچنے کے بعد کہنے لگے اماں خدا حافظ. ارے جناب زینب قریب پہنچے، اماں خدا حافظ. آپ بھی جانتے ہیں کہ ارے جنازے کی رونق بیٹیاں ہوتی ہیں. ارے لپٹ کے رونا شروع کیا، اماں خدا حافظ. اے اماں جب نانا سے ملاقات کریے گا تو سلام کہیے گا. ارے کلثوم آگے بڑھے، اماں خدا حافظ. ارے تاریخ نے لکھا تمام چاہنے والے الوداع الوداع الوداع. اتنے میں امام حسین گوشے میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. ابوالحسن نے بلایا، اے میرے لال اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. اتنے میں گردن کو ہلایا، کہا اے ابا جان، اے بابا میں نہیں آؤں گا، کیا میرا مرتبہ عیسیٰ سے کم ہے؟ ارے اماں سے پوچھئے، اے اماں جب تک آپ مجھے نہ بلائیں گی ارے تمہارا لال نہ آئے گا. اتنے میں بندے کا کوئی ڈھونڈے تو ہاتھ نمودار ہوئے، آواز آئی اے میرے لال میری آغوش میں آ جا. حسین ماں سے لکھ کے میں کہوں گا اے مولا اتنی محبت جب آپ ماں کو بلاتے ہیں ماں آ جاتی ہے. لیکن وہ وقت قریب ہوگا کہ جب آپ کے گلے پر خنجر چلے گا تو کس کو آواز دیں گے؟ کہاں وہ وقت ہوگا کہ جب شبر کا خنجر ہوگا میں آواز دوں گا اماں مدد کو آئیے. میری ماں جو ہے بال بکھرا کے آواز دے گی میرے لال میری آغوش میں آ جا. عاشقوں کے لیے آئی یہاں فاطمہ زہرا. صدمے اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد. صدمے اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد. صدمے اٹھا
حق